وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے کیا آداب ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ لیٹ کر نہیں پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے نہیں پڑھنا چاہیے، تو بڑے اہتمام سے پڑھنا چاہیے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، درود شریف کا اگر کوئی ادب اور احترام کرتا ہے اور اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب جو ہے وہ بہرحال ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی باوضو ہو کر درود پڑھتا ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ بہت اچھا فعل ہے جو کر رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ایسی کوئی بھی پابندی شریعت نے عائد نہیں کی ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر کوئی جو بھی درود پڑھے وہ ایسے اہتمام سے ہی پڑھے، وگرنہ نہ پڑھے، یہ بات غلط ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پڑھنے کے لیے کوئی پابندی، کوئی ایسی شریعت نے قید نہیں لگائی کہ باوضو ہو کر پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، لیٹ کرنا پڑھیں، کوئی بات نہیں شریعت نے پابندی لگائی، کیونکہ درود پڑھنا یہ بھی ایک ذکر ہے، اور ذکر و اذکار جو ہے یہ انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو محدود کر دیں گے ادب و اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے سے، تو یہ درود جو ہے یہ اس کی تعداد پڑھنی کم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چلتے پھرتے کام کرتے، مطلب خواتین گھروں میں کام کر رہی ہیں، کچن میں ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ جو ہے وہ درود شریف جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں، تو یہ اس سے ان کے ذکر و اذکار میں اضافہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ کما سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچیں کہ اچھا اب میں وضو کروں گی، اب میں سب سے الگ تھلگ ہوں گی، میں بیٹھوں گی، یہ تمام کروں گی اور پھر پڑھوں گی، تو ظاہر ہے وہ دن میں بڑی مشکل سے وقت نکال پائیں گی۔ تو بہرحال شریعت نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے، جس حالت میں بھی ہوں اس حالت میں ہی ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے۔ باقی اہتمام کوئی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اچھی بات ہے، واللہ اعلم۔